بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث کو بہت ساری کتابوں میں نقل کیا ہے محدثین نے. چنانچہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے بہت ہی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نقل فرمائی ہے اور امت تک پہنچائی. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلی، کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے دین اور مذہب پر ہوتا ہے. اپنے دین کے اپنا دوست جو ہوتا ہے اسی کے دین اور مذہب پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے انسان کو غور کر لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے. پڑھا لکھا آدمی بھی مانتا ہے، جاہل آدمی ہے وہ بھی مانتا ہے اس بات کو کہ ساتھی کا دوسرے ساتھی پر اثر پڑتا ہے. ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی پر اثر پڑتا ہے. چنانچہ اگر کوئی ایک بیڑی پینے والا اس کے ساتھ رہنے لگے تو آہستہ آہستہ وہ بیڑی پینا سیکھ جائے گا. کوئی آدمی کسی کرکٹ کے کھلاڑی کے ساتھ رہنا شروع کر دے، رہتے وہ بھی کرکٹ سے دلچسپی لینے لگے گا. یہی حال ہے، شراب پینے والے کے ساتھ رہنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ وہ بھی شراب پینا شروع کر دے گا. اور اگر پینا نہیں شروع بھی کرے، کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ شراب کی نفرت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی. وہ شراب سے نفرت نہیں کرے گا، شراب کو کوئی خراب چیز اور غلط چیز نہیں سمجھے گا. اس لیے آدمی کو ساتھی اور دوست بناتے ہوئے بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں جس کو دوست بنا رہا ہوں، جس کو ساتھی بنا رہا ہوں، اس کا کوئی غلط اثر تو میرے اوپر نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی غلط کام میں مبتلا تو نہیں ہے، کسی غلط عادت میں مبتلا تو نہیں ہے. کیونکہ ساتھی اگر کسی غلط کام میں اور کسی غلط عادت میں مبتلا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر بھی پڑے گا. اور اگر اس کا ساتھی اور اس کا دوست کسی اچھی عادت میں اور کسی اچھے کام میں لگا ہوا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر بھی پڑے گا. چنانچہ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ کیا ہے، کسی جماعت والے کے ساتھ اگر دوستی کر لیں تو آہستہ وہ بھی کیا ہے 3 دن چلا 10 دن اور 4 مہینے میں جانا شروع کر دیتا ہے. نماز بھی پڑھنے لگتا ہے، قرآن بھی سیکھ لیتا ہے، روزہ رکھنا بھی شروع کر دیتا ہے. آہستہ اس کی زندگی میں دینداری آنی شروع ہوتی ہے. صحبت کا اثر پڑتا ہے. اگر اچھی سنگت اور اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اچھے بنیں گے، اور بری صحبت اور بری سنگت اختیار کریں گے تو برے بنیں گے. گاؤں کے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں، شہر کے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں، جاہل بھی اس بات کو مانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں. کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. ورنہ اگر کسی غلط دوست کو ہم کیا کریں گے، اپنا دوست بنا لیں گے، کسی غلط آدمی کو اپنا دوست بنا لیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا اور افسوس کرنا پڑے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا میں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں وہ کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. دنیا میں جو دوست بنے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر مجھے چین نہیں ملتا، تم یار 3 دن سے میری ملاقات نہیں ہوئی، یہ جو دوستی ہے، کہا یہ سارے دوست کیا ہو جائیں گے؟ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے کل قیامت کے دن، دیکھتے ہی بھاگ لیں گے. الا المتقین، ہاں جن کی دوستی کیا ہوگی؟ ایمان، نیکی، تقوی کی بنیاد پر ہوگی، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں بھاگیں گے، بلکہ ان میں سے جو بچ جائے گا وہ دوسرے کی سفارش کرے گا، دوسرے کی کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. اور وہاں اگر غلط دوستی اس دنیا میں اختیار کی ہے تو وہ دوست بچائے گا نہیں بلکہ اور پھنسا دے گا. بلکہ کیا کرے گا؟ اور پھنسا دے گا کہ اسی نے مجھے برباد کیا تھا، اسی نے مجھے شراب کی عادت میں مبتلا کر دیا تھا، اسی نے مجھے نماز چھوڑنے کے لیے کہا تھا تو میں نے نماز چھوڑ دی. یہی الٹی شکایت کر دے گا. ہم یہاں سوچ رہے ہیں کہ نہیں میرا بہت قریبی دوست ہے، نہیں کوئی قریبی دوست نہیں، کوئی نہیں کام آنے والا ہے. چنانچہ ایک واقعہ بھی نقل کیا قرآن کریم نے کہ ایک مشرک تھا،
مشرک مکے میں ایک مشرک رہتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط، اس شخص کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط۔ اس نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، کھانا تیار کیا مہمان کے لیے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کہا آپ کی میرے یہاں دعوت، اور بھی لوگوں کی دعوت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر پہنچے اور دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور اس نے کہا کہ شروع فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمانے لگے دیکھو میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم کلمہ نہ پڑھو، جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تب تک میں کیا نہیں کروں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ دیکھیں ہمارے زمانے میں بھی جماعت کے ساتھی کی دعوت کی جاتی ہے، مسجد میں کہیں ٹھہرتے ہیں اور جاتے ہیں گشت کرنے وغیرہ، تو وہاں کے ساتھی کیا کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، تو جماعت کے ساتھی کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت قبول کریں گے، لیکن کب، آپ 3 دن ہمیں دیں، کیا کریں، 3 دن آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں ہمارے ساتھ تو ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں کی دلیل ہے باقاعدہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم کلمہ نہیں پڑھ لو گے، اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ گے اور ایمان قبول نہیں کرو۔ بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جماعت کے لوگ ویسے اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں جو چلا رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے۔ صحیح بات یہی کہ ان کا دماغ کیا ہے، خراب ہے، وہ خود اپنے دماغ سے الٹا سیدھا چلا رہے ہیں۔ جماعت کے لوگ کچھ غلط نہیں چلا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہی چلا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ لیکن جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ کیا سوچنے لگتے ہیں کہ جماعت کے لوگ اپنی مرضی سے جو چاہتے کرتے ہیں، قرآن حدیث سے کچھ اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جبکہ دیکھیے ابھی میں نے ایک ہی بات بتائی ہے، ایسی بہت ساری باتیں قرآن حدیث کو پڑھیں گے تو ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو کہ ساری چیزیں قرآن حدیث سے کیا ہے، ثابت ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک سے کہا کہ میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم کیا نہیں کرو گے، ایمان میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، کلمہ نہیں پڑھ لو گے، اسلام قبول نہیں کر لو۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا، کیونکہ عربوں کے یہاں یہ بڑی ذلت اور عار کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی اس کے دسترخوان سے کھائے بغیر اٹھ جائے۔ ہمارے یہاں تو ہم کیا کہیں گے، نہیں کھاتا چل اٹھ، چل تو نہیں کھائے گا تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا، ہم ایسے ہی کریں گے۔ لیکن زمانے جاہلیت کے لوگ جو کافر اور مشرک تھے وہ بھی اس بات کو اپنے لیے ذلت اور عار کی چیز سمجھتے تھے، اپنی توہین سمجھتے کہ کوئی ان کے دسترخوان سے کھائے بغیر اٹھ جائے۔ سوچتے تھے ہم تو پورے معاشرے میں بدنام ہو جائیں گے کہ اس کے یہاں ایک آدمی کھانے کے لیے گیا تھا لیکن کھائے بغیر چلا گیا، تو میں تو پورے معاشرے میں پورے گاؤں میں بدنام ہو جاؤں۔ تو اس لیے وہ اس چیز کو گوارا نہیں کیا کرتے تھے، تو اسی لیے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کیا کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کیا کیا، کلمہ پڑھ لیا تاکہ نبی علیہ السلام کھا لیں اور کھائے بغیر یہاں سے نہ جائیں۔ بہرحال اس نے کلمہ پڑھ لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھا لیا۔ اب اس عقبہ ابن ابی معیط کا ایک اور دوست تھا مشرک، وہ بھی مشرک تھا، کافر تھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اس کا نام تھا ابی ابن خلف، وہ اس کا دوست تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط نبی علیہ السلام سے بھی دوستی تھی اس کی، اور اس دوسرے شخص سے ابی ابن خلف سے بھی دوستی تھی، تو نبی علیہ السلام تو نبی بن گئے، اور نبی بن گئے، اس کو دعوت دی، یہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ بہرحال اس کے دوست ابی ابن خلف کو پتہ چلا تو کہا کہ یہ کیا ہے، سنا ہے کہ تم نے محمد کے دین کو قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ کہا ہاں، اصل میں کیا بتاؤں، ان کو میں نے دعوت دی تھی اور ان کو کھانے کی دعوت ان کی تھی، وہ آئے اور کہنے لگے کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم کلمہ نہیں پڑھو۔ اب میں کیا کرتا، میں تو مجبور ہو گیا تھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ان کو خوش کرنے کے لیے تاکہ وہ بغیر کھائے نہ جائیں، میرے دسترخوان سے نہ اٹھیں۔ تو کہا کہ اس طریقے سے نہیں چلے گا، دیکھو تم مجھ سے بات بھی نہیں کرنا اور میری اور تمہاری دوستی ختم جب تک کہ تم جا کر کیا نہیں کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر کے آؤ، جا کر کے جاؤ اور جا کر کے منع کر دو کہ میں تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتا، میں سب ویسے ہی غلط سلط ایمان میں قبول نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہے، اپنے اس دوست کی بات میں آ گیا، اس دوست کی بات میں آ گیا اور چلا گیا اور جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الٹی سیدھی بکواس بھی کی اس نے اور الٹی سیدھی حرکتیں بھی کی، اور ایمان اور اسلام جو اس نے قبول کیا تھا اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب اس کے بارے میں قرآن نقل کرتا ہے کہ یہ کل قیامت کا دن جب ہوگا تو یہ عقبہ ابن معیط کل قیامت کے دن کیا کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں یعنی ابی ابن خلف جیسے آدمی کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، کیونکہ اگر یہ میرا دوست نہیں ہوتا تو آج مجھے ایمان مل جاتا اور اس کی وجہ سے آج قیامت کے دن مجھے کیا ہے، جنت بھی مل جاتی اور میری مغفرت بھی ہو جاتی۔ لیکن ابی ابن خلف جیسے خراب آدمی کو میں نے اپنا دوست بنایا تھا، جس کی وجہ سے دنیا میں ایمان ملنے کے بعد بھی مجھ سے وہ ایمان کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، چھوٹ گیا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ اچھے خاصے نماز پڑھتے رہتے ہیں اور غلط سنگت غلط صحبت اختیار کرتے ہیں اور پھر مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں۔
بہت سارے ساتھی جماعت میں لگ جاتے ہیں، پھر غلط ساتھی اس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، پھر وہ جماعت چھوڑ کے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ بہت سارے قرآن مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، غلط ساتھی اس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور ساری پڑھائی ختم، ساری پڑھائی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ اسکول میں پڑھتے رہتے ہیں، اچھے خاصے پڑھتے رہتے ہیں، غلط سنگت، غلط صحبت، غلط ساتھی مل جاتے ہیں اور پھر ساری پڑھائی ختم، ساری پڑھائی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اپنی امت کے ایک ایک فرد کو کہ یاد رکھو المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین، مذہب اور طریقے پر ہوتا ہے، جو اس کا دوست جیسا ہوگا ویسے ہی وہ بھی بن جائے گا۔ اس لیے فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، خوب غور کر لینا چاہیے، خوب دیکھ بھال لینا چاہیے کہ میں کس کو اپنا دوست بنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہم میں سے ہر شخص کی بخشش کا فیصلہ فرما، اللہ ہم میں سے ہر شخص کی معافی کا فیصلہ فرما، اللہ ہم میں سے ہر شخص کی مغفرت کا فیصلہ فرما، اللہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے جنت کا فیصلہ فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اچھے اعمال کو ہمارے لیے آسان بنا، اے اللہ برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ برے اعمال سے، غلط اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ غلط ساتھیوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غلط دوستوں کی سنگت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اچھے دوست ہمیں عطا فرما، اے اللہ اچھے دوست ہمیں عطا فرما، اے اللہ ایمان اور نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مسلمان کے ایک ایک فرد کو ہر اعتبار سے طاقتور بنا، اے اللہ مسلمانوں میں سے ہر ایک فرد کو ہر اعتبار سے طاقتور بنا، اے اللہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے قوت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے مساجد، مراکز، مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مقابر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم